آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے کہ نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے کہ نہیں کہتے، یا غوث اعظم مدد کہتے کہ نہیں کہتے؟ کوئی خدا کے علاوہ پکار رہے ہو کسی اور کو، اور کسی پکار کہتے ہیں؟ بھائی یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے، وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے، آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے، وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو، وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ ان کی قبروں پہ سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے، دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہاں بڑے دیوبندڑے پتہ نہیں کیا کیا گستاخ رسول، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر۔ کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی، ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ۔ تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا حسین مدد نہیں لگے گا؟ ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو، اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا غوث اعظم مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو۔ بھائی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا۔ اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے، اب اللہ جانے آپ جانے، اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لو، یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔